بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کی جوانی ڈھل گئی تھی، کچرے کے ڈھیر سے پلاسٹک، لوہا اور ردی چنتے چنتے گو کے کام مشقت والا تھا، مگر اس کے حلال کمانے کے لیے اٹھائی گئی مشقت بھی مومن کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یوں ہی اس مرد مومن نے بھی اپنی مشقت کو عبادت سمجھ رکھا تھا۔ کچرے کے ڈھیر سے بعض اوقات اسے گلے سڑے پھل یا دوسرے کھانے پینے کی اشیاء بھی مل جاتی تھیں۔ وہ خود ایسی چیزیں اٹھا کر کھا لیتا تھا اور جو کچھ بھی ملتا اس میں سے ادھ کھاتا اور باقی کا ادھا بچا کر رکھ لیتا تھا تاکہ اپنی بیوی کو کھلا سکے، مگر بچوں کو کبھی اس نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھائی ہوئی چیز نہیں کھلائی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ تم کچرے سے اٹھا کر جو بھی چیز کھاتے ہو ادھی بچا کر کیوں رکھ لیتے ہو؟ کیا بچوں کو دیتے ہو؟ اپنے ساتھی کا سوال سن کر وہ مسکرایا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ باقی کا آدھا بیگم کو دیتا ہوں۔ بچوں کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر نہیں کھلاتا، میرا خود سے عہد ہے کہ بچوں کو محنت سے کما کر کھلاؤں گا، گلا سڑا بچا کھچا اٹھا کر یا مانگ کر نہیں۔ اس کا جواب سن کر اس کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ پھر جو کچھ بھی ملے خود پہلے نہ کھا لیا کرو، بلکہ جا کر بیگم کے ساتھ مل کر کھایا کرو۔ ساتھی کا مشورہ سن کر وہ ایک بار پھر مسکرایا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بیگم کے ساتھ مل کر نہیں کھا سکتا، اور بیگم کے ساتھ مل کر نہ کھانے کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو بیگم کے لیے اچھے ذائقے والا پھل یہ چیز لے کر جاتا ہوں، دوسرا اس پھل یا چیز کا خراب حصہ میں کھا لیتا ہوں تاکہ میری بیگم کو نہ کھانا پڑے، تیسری اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے میں اس لیے بھی ہر چیز پہلے کھا لیتا ہوں تاکہ کوئی زہریلی چیز نہ ہو، اگر کچھ ایسا ویسا ہو تو میرا نقصان ہو، میری بیوی بچ جائے۔ اپنے ساتھی کی باتیں سن کر دوسرے دوست حیران رہ گئے تھے۔ اس کا نام اختر شیر خان تھا۔ اس کی عادت تھی وہ ہفتہ بھر علاقے میں گھوم پھر کر کچرا کنڈیوں سے لوہا، پلاسٹک اور ردی وغیرہ جمع کرتا رہتا تھا۔ جمعرات والے دن وہ جمع کیا گیا سارا مال بیچتا اور ان پیسوں سے گھر کا راشن لے کر آ جاتا تھا۔ پچھلی چند سالوں سے مہنگائی چگنی رفتار سے بڑھی تھی جبکہ اجرت وہیں پر کھڑی تھی، لہٰذا گھر کا چولہا جلتا رکھنے کے لیے سارے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑی تھی۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بچوں کو 3 کی بجائے 2 وقت روٹی ملے گی، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی 2 کی بجائے 1 وقت روٹی کھائیں گے تاکہ بچوں کا پیٹ بھر سکیں، ورنہ اتنی محدود آمدنی چولہا جلتا رکھنے کے لیے ناممکن تھی۔ آج کے دور میں کڑی محنت کے بعد بھی ایک مزدور کے گھر میں کئی بار فاقہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کئی بار بچوں کو بھی پورا پورا دن بھوکا رہنا پڑ رہا تھا، اور بھوکے بچوں سے نظریں نہ ملا پانے کی وجہ سے اختر سارا سارا دن گھر نہیں آتا تھا۔ وہ دہلیز سے باہر چھپ کر انتظار کرتا رہتا تھا۔ بھوک سے بلکتے معصوم بچے جب روتے روتے تھک کر سو جاتے تھے تو وہ گھر میں داخل ہوتا تھا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بار جمعرات والے دن اختر اپنا جمع شدہ سامان بیچ کر گھر واپس آ رہا تھا کہ 4 ظالم ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔ ڈاکوؤں نے اس سے رقم چھیننا چاہی تو اس نے مزاحمت کی، کیونکہ اس کو ہتھیار سے زیادہ تکلیف بھوک سے بلکتی سگی اولادوں کی آہوں اور سسکیوں کی تھی۔ اس کی مزاحمت کی وجہ سے ڈاکوؤں نے اسے جان سے مار کر اس کی جیب سے 450 روپے نکال لیے۔ پچھلے شاید 5 سالوں میں پہلی بار اس کی موت پر اس کے گھر والوں کو 3 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا تھا، مگر اس کی موت کے بعد گھر میں ایک وقت کے لیے چولہا جلانا بھی ناممکن ہو گیا۔ گھر کی بڑی بیٹی نے ماں کے ساتھ مل کر گھر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے محنت شروع کر دی، مگر جلد ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ شریف عورت کے لیے رزق کمانا اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا چل پھر کر رزق کمانے کی بجائے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے بھی ایک گھر کا مالک درندہ صفت نکلا۔ اس نے معصوم یتیم بچی کی عزت سے کھیلنا چاہا اور ناکام ہو جانے پر دونوں ماں بیٹی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ اہل علاقہ اور چند دوسرے بھلے لوگوں کی وجہ سے ان کی جان پولیس سے چھوٹ گئی، مگر ان کا اعتبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے یہ بچی 4 روز سے فاقے کی حالت میں رہنے کے بعد مر گئی۔ لوگ سچ کہتے ہیں عورت فطرتاً ماں ہوتی ہے۔ جب بچی کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے اپنی ماں کو مخاطب کر کے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہ کرنا، میرا گوشت ابال کر میرے بہن بھائیوں کو کھلا دینا۔ اختر کی موت کے بعد جب اس کی بیٹی کی موت پر بھی اس کے بچوں کو 3 وقت کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا
تو معصوم بچے اپنی ماں سے اپنے بہن بھائیوں کے نام لے کر پوچھ رہے تھے کہ ماں اب فلاں مرے گا تو ہمیں ڈھیر سارا کھانا ملے گا، پھر فلاں مرے گا تو ہمیں ڈھیر سارا کھانا ملے گا۔ چند سال کی معصوم بچی نے باقیوں کی دیکھا دیکھی اپنی توتلی زبان سے کہا تھا، اب میری ماں تو بہت لدے دی تو میری دواؤں دے دی تاکہ میری ماں روتی تھالی جب میری ماں کو بھوک لگے گی تو میں مر جاؤں گی تاکہ میری ماں کو روٹی مل جائے۔ ماں اپنے بچوں کی باتیں سن کر دھانے مار کر رو پڑی تھی، اس کی آہیں یقیناً عرش تک پہنچ گئی ہوں گی، مگر آپ تک، مجھ تک، حکومتی ایوانوں اور نمائندوں تک نہیں پہنچی ہوں گی اور نہ ہی شاید کبھی پہنچیں گی۔ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اپنے ارد گرد دیکھا ضرور کریں۔ سب کا خیال رکھیں جہاں تک ممکن ہو سکے، جتنا آپ کے بس میں ہو۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔